القرآن للحياة ولا للموت؟ القرآن حياة وللحياة، ولذلك الله سماه روح، أوحينا إليك روح يعني. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم لكل امرئ منهم ما اكتسب من الإثم والذي تولى كبره منهم له عذاب عظيم. صدق الله العظيم. سورۃ النور کی آیت نمبر 10 سے لے کے تقریباً آیت نمبر 26 تک یہ تمام آیتیں حضرت عائشہ صدیقہ طاہرہ مطہرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی برات میں نازل ہوئی ہیں۔ واقعے کی تفصیل کتابوں میں ملتی ہے۔ امام بخاری رحمہ اللہ نے بھی کتاب صحیح للبخاری میں لکھا ہے پورا واقعہ، اور حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تفصیلی روایت ہے۔ مختصراً عرض کرتا چلوں کہ سن 6 ہجری میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ بن المستلق کے لیے تشریف لے گئے۔ ازواج مطہرات میں سے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہمراہ سفر تھی۔ واپسی پہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مقام پہ پڑاؤ ڈالا، سارا قافلہ رکا، تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قضاء حاجت کے لیے جنگل کی طرف تشریف لے گئی، جہاں ان کا ہار ٹوٹ گیا اور وہ ہار ان سے گم ہو گیا۔ اب وہ ہار کی تلاش میں ان کو دیر ہو گئی۔ واپسی پر آ کر دیکھا تو قافلہ جا چکا تھا۔ چونکہ اللہ جل جلالہ نے ان کو دانشمندی اور ذکا اور فطانت سے نوازا تھا، اس وجہ سے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سوچا کہ اب اگر میں قافلے کے پیچھے جانا شروع کروں تو ہو سکتا ہے کہ راستہ مجھ سے ادھر ادھر ہو جائے، راستہ معلوم نہ ہو جائے، اور بھی بہت سارے اسباب ہیں کہ جن کی وجہ سے میرا یہاں رہنا بہت زیادہ بہتر ہے کہ میں یہیں پر رہوں، اور قافلے والے جب تھوڑا آگے جا کر ان کو معلوم ہو جائے گا کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہمارے ساتھ نہیں ہیں تو وہ میری تلاش میں ضرور واپس آئیں گے اور میں ان کو اسی جگہ مل جاؤں گی۔ تو یہ انہوں نے بڑے استقلال کے ساتھ فیصلہ کیا کہ یہیں ٹھہرنا ہے۔ اس کے بعد کیا ہوا کہ رات کا وقت تھا، تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو چونکہ اللہ پاک نے اطمینان قلبی سے بھی نوازا تھا اپنی قوت ایمانی کی بدولت، انہیں کسی چیز کا خوف و خطر نہیں تھا، اس لیے جیسے ہی اس جگہ بیٹھ گئی تو ان کو نیند آ گئی، نیند کا غلبہ آیا تو سو گئی۔ صبح سویرے میں ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کا نام صفوان ابن معطل رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، ان کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے ذمہ لگایا تھا کہ قافلے کے پیچھے پیچھے آتا جائے اور جو گری پڑی چیزیں ہوں ان کو ساتھ اٹھا کر لائے۔ تو وہ صفوان ابن معطل رضی اللہ تعالیٰ عنہ صبح کے وقت میں اس جگہ پر پہنچے تو انہیں کوئی انسان نظر آیا دور سے۔ قریب جا کر معلوم ہوا کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، چونکہ حجاب کا حکم نازل ہونے سے پہلے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھا تھا، تو اس وجہ سے جیسے ہی انہیں دیکھا تو پہچان لیا، فوراً انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھا، جس کو سن کر حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی جاگ گئی۔ اس کے بعد حضرت صفوان ابن معطل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی سواری کو قریب کیا اور خود تھوڑے فاصلے پر جا کر کھڑے ہو گئے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس سواری پر سوار ہو گئی اور حضرت صفوان ابن معطل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قافلے سے ان کو اگلے دن یعنی اسی روز ظہر کے وقت تک تقریباً ملوایا۔ اب وہ جو قافلہ تھا ان میں ظاہر بات ہے کہ مسلمان بھی تھے، یہ تو ایک عمومی بات ہے کہ جب مسلمان مکہ مکرمہ میں تھے تو مکہ مکرمہ میں 2 قسم کے لوگ تھے، تیسرا قسم کوئی نہیں تھا، یا تو بالکل پکے مسلمان تھے یا پھر پکے کافر تھے، پکا موحد اور اس کے مقابلے کا آدمی پکا مشرک۔
یہ دو قسم کا طبقہ تھا، تیسرا نہیں تھا۔ مسلمانوں کی تعداد بے شک کم تھی، لیکن تھے پکے مسلمان اور سارے مسلمان تھے۔ مدینہ منورہ میں ہوا یوں کہ مدینہ منورہ کے اندر مسلمانوں کی تعداد تو بڑھی، بہت زیادہ تعداد مسلمانوں کی بن گئی، اور لیکن ساتھ ساتھ ایک تیسرا طبقہ بھی وجود میں آیا جنہیں منافقین کہا جاتا ہے، کہ جن کے بارے میں اللہ پاک فرماتے ہیں کہ ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، فرمایا کہ وہ تو جہنم کے آخری درجے میں ہوں گے۔ اور یہ وہ طبقہ ہے کہ جو دلوں میں نفاق، دلوں میں کفر کو چھپاتے ہیں اور اظہار اسلام کا کرتے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نمازوں میں بھی شریک ہوتے تھے، غزووں پہ بھی چلے جاتے تھے، اور ہر جگہ اس تلاش میں ہوتے تھے کہ کہیں پر بھی کچھ اس طرح کی فساد کی باتیں ہو جائے کہ جس سے مسلمانوں کے عزائم پستہ ہو، تو اس وجہ سے وہ اس تلاش میں رہتے تھے۔ مسلمانوں کو کوئی تکلیف کسی بھی طریقے سے وہ تکلیف پہنچانا چاہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں کمی کر سکے تو وہ ایسے موقعوں کو تلاش کرتے تھے۔ اب جب عبداللہ ابن ابی بھی اسی سفر میں ساتھ تھے، تو انہیں جب اس بات کا علم ہوا کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیچھے رہ گئی ہے، اور ایک صحابی رسول حضرت صفوان ابن معطل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ وہ اتنا لمبا سفر کر کے یہاں تک پہنچی ہے، تو انہیں یہ بات تہمت لگانے کا اور بہتان باندھنے کا موقع ملا، اور انہوں نے اس طرح کی باتیں لوگوں میں پھیلانی شروع کی۔ خود پیچھے ہو جاتا تھا، بس بات لوگوں کے حوالے کرتا، اور لوگ پھر آپس میں بہت جلدی اس طرح کی باتیں پہنچ جاتی ہے، تو یہ باتیں چلتی رہی۔ مسلمانوں میں سے چند صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم جو سادہ لوگ قسم کے تھے، وہ بھی اس واقعے کا شکار ہو گئے، جن میں حسان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام لیا جاتا ہے، اور مستح رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام لیا جاتا ہے، اور ان کے علاوہ عورتوں میں حمنہ بنت جحش رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کا نام لیا جاتا ہے۔ یہ چند صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم بھی اس معاملے کے شکار ہو گئے، اور انہوں نے یہ باتیں ماننی شروع کر دی اور لوگوں سے کہنی بھی شروع کر دی، اس طرح عام دوسرے لوگ کرتے رہے۔ ورنہ تو عام طبقہ مسلمانوں کا وہ تھا کہ جو اس بارے میں خاموش تھا اور نہیں سمجھ آتا تھا کہ یہ بات کہاں تک صحیح ہو سکتی ہے۔ اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی یہ باتیں پہنچتی رہی، قافلہ مدینہ پہنچا، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر تقریباً 1 مہینہ بہت دردناک اور المناک قسم کی باتوں کا سامنا کرتے ہوئے گزرا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس بارے میں تحقیق فرماتے رہے، لیکن کوئی بات نہیں کہتے تھے، اس لیے کہ واقعے کا علم نہیں تھا۔ اور حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پورا 1 مہینہ کوئی علم نہیں تھا کہ کیا ہوا ہے اور کیا بات چل رہی ہے۔ 1 مہینے کے بعد جب حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو علم ہوا، تو ان کی حالت بدل گئی، ان کو بخار آ گیا، اور پھر اس کے بعد بہت غمزدہ ہو گئی، جس کے سبب دن اور رات میں کبھی ان کا رونا رکتا نہیں تھا، روتی رہی مستقل۔ پھر اللہ جل جلالہ نے یہ قرآن کی آیتیں اتاری، ان الذین جاؤوا بالافک عصبۃ منکم۔ تو اس واقعے میں تقریباً یہ چند آیتیں ہیں جن میں اللہ جل جلالہ نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی براءت کا اعلان کر دیا کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بالکل پاک اور صاف ہے، اور انہوں نے کبھی اس طرح کا جرم نہیں کیا۔ تو یہ وہ آیتیں ہیں جن کو ہم انشاءاللہ پڑھیں گے، اور ان میں یہ واقعہ اللہ جل جلالہ نے اس پہ بڑی ناراضگی کا اظہار کیا کہ تم نے ایسے واقعے کو پہلے سے کیوں نہ کہا کہ ایک بہتان ہے اور یہ کوئی حقیقت کی بات نہیں ہے۔ ان الذین جاؤوا بالافک، بے شک وہ لوگ جو لائے بالافک، ایک بہتان کو لے کر آئے، عصبۃ منکم، تم میں سے ایک جماعت ہے۔ عصبۃ منکم، تم میں سے ایک جماعت ہے، مقصود یہ ہے کہ یہ جو منافقین ساتھ تھے، یہ بھی بظاہر اپنے کو مسلمان کہتے تھے، تو اس وجہ سے جماعت تو تم ہی میں سے ہیں، مسلمانوں کی لشکر میں ساتھ چل رہی ہے۔ اللہ پاک فرماتے ہیں لا تحسبوه شرا لکم، تم انہیں خیال نہ کرنا اپنے لیے برائی کا کہ یہ بری بات ہو گئی، بل هو خیر لکم، بلکہ
یہ تمہارے لیے بہتر تھا۔ کیوں؟ اس لیے کہ منافقین کا اظہار ہو گیا کہ یہ لوگ جو تھے، جو اس طرح کی باتوں میں ملوث ہو گئے تھے مسلمانوں کے علاوہ، یہ سارے وہ منافق لوگ ہیں اور کافر لوگ ہیں اور بدباطن اور خبیث قسم کے لوگ ہیں کہ جو اس طرح کی باتوں کو پھیلانا چاہتے ہیں۔ اور ہمیشہ کے لیے ایک حکم بھی نازل ہوا کہ ایسے موقعوں پر کیا کرنا چاہیے اور مسلمانوں کو اپنے بارے میں کیا گمان رکھنا چاہیے۔ تو اس وجہ سے اللہ پاک فرماتے ہیں کہ اس میں بڑی خیریں تھی، تم اس کو شر نہ سمجھنا اپنے لیے۔ لِكُلِّ امْرِئٍ مِّنْهُمْ، ہر ایک آدمی کے لیے ان میں سے مَكْتَسَبَ مِنَ الْإِثْمِ، وہ حصہ ہے جو اس نے گناہ سے کمایا ہے۔ وَالَّذِي تَوَلَّىٰ كِبْرَهُ مِنْهُمْ، اور وہ آدمی جس نے بڑھ چڑھ کر حصہ لیا اس میں، لَهُ عَذَابٌ عَظِيمٌ، اس کے لیے تو بڑا عذاب ہے۔ ان سے مراد مفسرین فرماتے ہیں کہ عبداللہ ابن ابی ہے، جو رئیس المنافقین ہے، تمام منافقین کے سردار ہیں۔ تو ان آیتوں میں اللہ جل جلالہ یہ حکم بیان فرما رہے ہیں، ان الذین، بے شک وہ لوگ، جاؤ بالافک، جو لے آئے تہمت کو، بہتان کو، عصبۃ منکم، جماعت ہے تم میں سے، لا تحسبوہ شرا لکم، تم انہیں خیال نہ کرنا، اس چیز کو خیال، اس بہتان کو خیال نہ کرنا، شرا لکم کہ شر ہے تمہارے لیے، بل ہوا، بلکہ وہ، خیر لکم، خیر ہے تمہارے لیے، لِكُلِّ امْرِئٍ مِّنْهُمْ، ہر ایک آدمی کے لیے ان میں سے، لِكُلِّ، ہر ایک، امْرِئٍ، آدمی کے لیے، منہم، ان میں سے، مَكْتَسَبَ مِنَ الْإِثْمِ، وہ ہے جو اس نے کمایا گناہ میں سے۔ جس نے جتنا حصہ لیا، جتنا اس برائی کی بات کو پھیلایا لوگوں میں، انہیں اتنا سزا ملے گا اور اتنا گناہ ملے گا، گناہ ہوگا۔ وَالَّذِي تَوَلَّىٰ، اور وہ آدمی جس نے لیا، کبرہ منہم، بڑا حصہ ان میں سے، لہو عذاب عظیم، اس کے لیے تو عذاب عظیم ہے، بڑا عذاب ہے۔ آگے آیتیں بھی اسی موضوع سے متعلق ہیں، انشاءاللہ اگلے درس میں تھوڑی تفصیل کے ساتھ انہیں بیان کریں گے۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین۔